نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے کئی احادیث مبارکہ میں کلام فرمایا، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان العلم عند الثریا لتنالہ ابناء فارس، اگر علم آسمان کے بڑے ترین بہت بڑے ستارے کے پاس بھی ملے، دنیا میں نہ ملے، اس فضا میں نہ ملے، سمندروں میں نہ ملے، پہاڑوں میں نہ ملے، اگر علم آسمان میں اور آسمان کے ایک بڑے بلند ستارے کے پاس ملے، حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ فارس کا رہنے والا وہاں سے بھی جا کے علم کو لے آئے گا۔ اتنا علم کا شوقین اور شیدائی ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کلام فرما دیا، اس میں شک نہیں رہ جاتا۔ آگے حبیب علیہ السلام مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا کہ وقت آئے گا 150 ہجری کا جس میں میری امت کی زینت اٹھا لی جائے گی، میری امت کا حسن، میری امت کی خوبصورتی، میری امت کی زینت اس دنیا سے 150 ہجری میں اٹھا لی جائے گی۔ علماء نے لکھا سن 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا۔ جو اس امت کا حسن اور امت کی زینت، امت کی خوبصورتی ہو، اب اس خوبصورتی میں جو ڈھل کر زندگی گزارے گا اس نے کتنا بڑا مقام پانا ہے، خود اندازہ لگا لے۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک دفعہ رجسٹر لکھ رہے تھے، کسی نے دیکھا کہ آپ، خواب کی بات، خواب میں کسی نے آپ کو رجسٹر لکھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے سوال کیا حضرت آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں رجسٹر لکھ رہا ہوں۔ عرض کی حضور رجسٹر میں کیا لکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ رب کریم نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا، میری شفاعت کو قبول کر لیا، میرے اعمال کو قبول کر لیا، میری فقہ حنفی کو قبول کر لیا، اور اللہ پاک نے حکم دے دیا ابو حنیفہ جو جو تیرے طریقے پر چل کر آئے گا، جو جو تجھے مانتا ہوا آئے گا، جو جو تیرے مسلک ملیح کے طریقے پر عمل کرتا ہوا آئے گا، ہم نے انہیں اپنا بنا لیا، انہیں قبول کر لیا ہے۔ خالق کائنات نے اعلان کر دیا ابو حنیفہ تیری فقہ کا کسی نے ایک مسئلہ بھی یاد کیا اور وہ صحیح عقیدہ ہو کر ہم تک پہنچا تو ہم اسے بخش دیں گے، اسے جنت عطا کر دیں گے۔ اس خواب دیکھنے والے نے پوچھا حضرت کتنا علم آپ کے مسلک کا سیکھا ہو؟ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص کو یہ پتا ہو، جس شخص نے اتنا علم سیکھ لیا نا کہ یہ جو راکھ ہوتی ہے نا لکڑیاں جل جانے کے بعد، اس راکھ اور سوا سے تیمم نہیں ہوتا، جس شخص نے اتنا بھی مسئلہ سیکھ لیا اور عقیدہ درست ہو وہ مر گیا تو رب کریم اسے جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ نے کیا فرمایا جو ہمارے حنفی سلسلے میں ہوں گے، حنفی مسلک کے اندر ہوں گے، ان سب کے نام لکھ رہا ہوں میں رجسٹر میں، کیونکہ رب کریم نے مجھے فرما دیا ہے جو تیرے مسلک اور تیرے سلسلے تیرے مذہب کے مطابق آئیں گے قیامت تک ہم انہیں بخش دیں گے۔ میں قیامت تک اپنے اس مسلک اور مذہب ابو حنیفہ، مذہب حنفی میں جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے میں ان کا نام لکھ رہا ہوں ایک ایک کر کے، تاکہ یہ دستاویز اور یہ رجسٹر میرے پاس رہے، قیامت کا دن ہو میں یہ کھڑا ہو کر کھول کر اللہ کی عدالت میں یہ بتاؤں میرے اللہ میرا فلاں فلاں مذہب کا ماننے والا فلاں فلاں شخص ہے، ایک ایک کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا جاؤں اور امت حبیب علیہ السلام کے ایک ایک فرد کو بخشوا کر جنت لے جاؤں۔